ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑی شخصیت تھی حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ، وہ ہمارے استاد بھی، ہمارے مرشد بھی، اپنے زمانے کے دنیا کے چوٹی کے مفتی تھے. تو حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آ گیا، اور آدمی آ کر کہتا ہے حضرت 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 میری جوان بیٹی مر گئی. اچھا، یا جوان بیوی مر گئی ایسے؟ تو اچھا اب کیا ہے؟ کہ حضرت کفن کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے. تو حضرت مولانا حضرت نے یا تو جیب میں ہاتھ ڈالا، یا وہاں چٹائی کے نیچے کچھ پیسے رہتے تھے ان کے، تو چٹائی کے نیچے ہاتھ دے کر کے جتنے پیسے ہاتھ میں کہا لے جاؤ. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا. اس نے کہا حضرت یہاں کوئی آدمی آیا تھا؟ انہوں نے کہا یہاں تو آدمی آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کوئی مجبوری لے کر آتا ہے تو آتے ہیں لوگ. کہنے لگا نہیں، کوئی آدمی آیا تھا آپ کے پاس جس نے آپ سے یہ کہا میری بیوی مر گئی؟ کہنے لگا ہاں ہاں آیا تھا. اس آدمی نے پوچھا تو آپ کو یقین ہے اس کی بیوی مر گئی تھی؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کہنے لگا کیسے یقین ہو گیا؟ کہنے لگا اس کا چہرہ بتا رہا تھا. کہنے لگا اچھا تو پھر آپ نے کچھ دیا؟ کہنے لگا ہاں ضرور دے دیا. اس نے پوچھا جب آپ کو یقین تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر آپ نے دیا کیوں؟ حضرت مفتی محمود صاحب نے عجیب بات کہی. کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا وہ میری عمر کا آدمی ہے. پھر میں نے سوچا یا اللہ آپ نے کتنا بڑا احسان کیا. میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا وہ میری جگہ پر ہوتا اور میں جھوٹ بولتا لوگوں کے سامنے میری بیوی مر گئی تو کتنی شرم کی بات تھی. آپ نے مجھے اس حالت کو نہیں پہنچایا کہ میں جھوٹ بول کر کے لوگوں سے کہوں گا میری بیوی مر گئی اور بھیک مانگوں گا. یا اللہ میں شکرانے کے طور پر اس آدمی کو دے رہا ہوں تو میں نے شکرانے میں دیا، میں نے صدقہ نہیں دیا. یعنی گویا مجھ کو سمجھیے یہ کام ادھر سے پکڑنا ہے یا ادھر سے پکڑنا ہے، بس اس اینگل سے جب دیا گیا تو کوئی خرابی نہیں. ٹھیک. میں نے واقعہ کہیں پڑھا ہے، لکھنے والا کون ہے وہ نہیں معلوم، لیکن جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ ہے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے اور خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور مفتی اعظم تھے پاکستان کے، جن کے عظیم الشان صاحبزادے ہیں حضرت مولانا رفیع عثمانی، حضرت مولانا تقی عثمانی، حضرت مولانا ولی راضی وغیرہ شخصیات ہیں. تو یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتی تھے وہ، تو انہوں نے فتویٰ لکھا. کسی نے ان سے سوال کیا حضرت پیشہ ور بخاری گھروں میں آتے ہیں کیا ان کو دینا جائز ہے ناجائز؟ تو حضرت نے جواب میں لکھا ان کو دینا جائز نہیں. ٹھیک. اس کے بعد فتویٰ لکھ کر کے روانہ ہو گیا. حضرت کو کہیں جانا تھا تو حضرت گاڑی میں بیٹھے یا رکشے پر، سائیکل رکشے پر بیٹھے، ان کے کوئی گھر کے عزیز ان کے ساتھ تھے. تو جب یہاں سے نکلے ہیں تو آگے چوراہے پر پہنچے تو کوئی آدمی آ گیا، ہاتھ حضرت دے دو کچھ. تو حضرت نے فوراً جیب سے کچھ نکال کے دے دیا. یہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضرت ابھی تو وہاں آپ نے فتویٰ دیا کہ پیشہ وروں کو نہیں دینا ہوتا ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ بھی تو پیشہ وری ہے، یہ تو پیشہ ور بخاری ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دم رک گئے اور اپنی کے بعد فرمایا بالکل صحیح تم نے پوچھا، واقعی یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا. فتویٰ تو وہی ہے جو میں نے لکھا کہ پیشہ ور بھکاری کو نہیں دینا چاہیے، منع ہے دینا، مگر میں نے اس کو بھکاری سمجھ کر نہیں دیا بلکہ میں نے یہ سوچ کر دیا یا اللہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، یہ حقدار نہیں ہے اس صدقے کا، مگر بے حقدار ہونے کے باوجود میں اس کو دے رہا ہوں اس امید پر کہ یا اللہ آپ قیامت کے دن مجھے فرمائیں گے او محمد شفیع تو مغفرت کا حقدار نہیں ہے، تو نے وہاں بے حقدار کو دیا تھا، تو یہاں بے حقدار ہے، ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں.